کیا بات ہے دیکھو علم دین کی، کیا بات ہے دیکھو علم دین کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی پھولوں کی مدنی مہک لیے سلسلے میں حاضر ہیں۔ اسلام میں مخفی عبادات کا ایک تصور ہے، یعنی عبادت نیکیاں چھپانے کے حوالے سے، کہ جس قدر ہو سکے بندہ اپنی نیکیوں کو چھپانے کی کوشش کرے۔ بعض لوگ اپنی نیکیاں کرتے ہیں اور جتاتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں۔ جتانا الگ ہوتا ہے، بتانا الگ ہوتا ہے۔ لوگ بتاتے ہیں۔ آج آئیے کچھ اس موضوع پر مدنی پھول بڑھاتا ہوں، اس کی مہک سے اپنے مسام دماغ کو معطر کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ ہمارے اسلاف میں سے کسی بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے روزے رکھنے کا جو معمول تھا وہ یہ تھا کہ ایک روز روزہ رکھتے تھے اور ایک روز نہیں رکھتے تھے۔ 20 سال تک ان کا یہی معمول رہا، اور 20 سال تک یہ ایک دن روزہ رکھتے ایک دن نہ رکھتے، ایک دن روزہ رکھتے ایک دن نہ رکھتے، اور 20 سال تک یہ معمول رہا۔ لیکن ان کے گھر والوں کو نہ پتہ چلا کہ یہ 20 سال سے روزہ رکھ رہے ہیں۔ یہ کرتے کیا تھے کہ جیسے کہ جب یہ باہر جاتے صبح سویرے تو ناشتہ ساتھ لے جاتے، گھر والے ناشتہ دیتے، یعنی یہ پہلے ناشتہ کر لیتے تھے سورج طلوع ہونے سے سحری کا وقت جہاں ختم ہوتا ہے، اور جب نکلتے تو دوپہر کا کھانا ملتا تو لے کے چلے جاتے۔ اگر روزہ نہ، جب روزہ نہ ہوتا تو کھا لیتے تھے، جب روزہ ہوتا تو یہ کسی کو کھلا دیا کرتے تھے، اور جب واپس آتے تو ٹفن خالی ہوتا تھا دونوں صورتوں میں۔ پھر شام کو گھر والوں کے ساتھ، جیسے عموماً مغرب کے بعد کھانے کا معمول رہتا تھا پہلے بھی، تو یہ کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ یوں 20 سال گزر گئے، گھر میں پتہ نہ چلا کہ یہ ایک روز روزہ بھی رکھتے ہیں۔ نیکیاں چھپانا یہ ایک عمل ہے، اور ہم اس معاملے میں کیسے فیل ہوتے جا رہے ہیں اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ہمارے بزرگوں نے اس کو اس طرح لکھا ہے کہ جس طرح تم گناہوں کو چھپاتے ہو نا، اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپاؤ، جس طرح تم گناہ کو چھپاتے ہو۔ تو ہمیں نیکیاں چھپانے کا ذوق و شوق پانا چاہیے۔ واقعی بہت ساری نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ہم چاہیں تو چھپا سکتے ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہا کرتے تھے کہ تم میں سے جو شخص ایسا کر سکے کہ اس کا کوئی صالح عمل پوشیدہ رہے تو وہ ایسا ضرور کرے۔ اور امیر اہل سنت اس کو اس طرح مطلب بیان کرتے ہیں کہ کم از کم کوئی ایک نیکی تو ایسی ہو جو اللہ کے سوا کوئی نہ جانتا ہو۔ ہمارے اسلاف نے واقعی اپنے آپ کو چھپا کر نیکیاں کرنے کی کوشش کی ہیں۔ میں آپ کو تاریخ اسلام کا بڑا عظیم واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایک رات حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ مدینہ منورہ میں دورہ فرما رہے تھے۔ آپ کا ایک انداز تھا دورہ فرمانے کا۔ آپ کی ملاقات ایک ایسے مسافر سے ہوئی جو راستے میں
بڑی مطلب پریشانی کے عالم میں تھا. اس کا وہ خیمہ تو نصب تھا لیکن بڑا بوسیدہ قسم کا اس کا خیمہ تھا, پریشان حال تھا. تو آپ نے اسے استفسار فرمایا کہ بھائی تم کون ہو؟ وہ بولا ایسے ہی مسافر سا ہوں, امیر المومنین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان سے کچھ امداد حاصل کرنا چاہتا ہوں. اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں امیر المومنین, ملاقات ہوئی ہے اور وہ امیر المومنین ہی کو تلاش کر رہا ہے. اسی دوران آپ کو خیمے سے کسی عورت کی آہو بکا کی آواز آئی. تو آپ نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو آدمی کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے, آپ جائیے, میں ویسے ہی پریشان ہوں. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کو مخفی رکھتے ہوئے, چھپاتے ہوئے, ہمارا موضوع کیا ہے؟ اپنے عمل کو چھپانا ہے, عبادت کو چھپانا ہے, نیکیوں کو چھپانا ہے. یہ ہم آج اپنے اس عمل کو اس موضوع کو لے کر چل رہے ہیں کہ کس طرح ہمارے اسلاف نے خود کو چھپا کر کام کرنے کی کوشش کی, نیکیاں چھپا کر کام کرنے کی کوشش کی ہے. تو آپ نے یوں فرمایا کہ یہ میرا کام ہے, کہ بدو کیا کام ہے, کیا تکلیف ہے آپ کی, میں آپ کی تکلیف دور کر دوں. تو اس نے پھر اس طرح کا ماجرا بتایا کہ وہ میرے بچے کی ولادت ہونے والی ہے اور یہ اسی کی جیسے کہ آواز ہے, آخری لمحات ہیں, تکلیف میں ہیں, اور میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں, کو کھانا پینا نہیں, میں کافی پریشان ہوں, میں آپ کو کیا بیان کروں. اب آپ سمجھ رہے تھے کہ یہ کس قدر تکلیف کے عالم میں ہے, اور اس کے گھر میں بچے کی آمد کا سلسلہ ہے, بالکل وہ خالی کچھ ہے ہی نہیں اس کے پاس. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو تسلی دے کر فوراً گھر پہنچے, اپنی زوجہ محترمہ کو لیا کہ آؤ, ہو سکتا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کوئی بہترین نیکی مل جائے. اور سارا ماجرا سنایا. آپ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ سامان, جو ضروری سامان ہوتا وہ لے کر اس بوسیدہ خیمے کے پاس پہنچی, اور آپ خیمے کے اندر تشریف لے گئیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند لکڑیاں وغیرہ لے کر اور آگ جلائی, اور آگ جلا کر کچھ کھانا پکانے میں آپ مصروف ہو گئے. امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی زوجہ محترمہ اندر میں ایک غریب پریشان حال ایک عورت کی امداد کر رہی ہے. امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے اس پریشان حال کی پریشانی دور کرنے کی جس طرح کوشش کر رہے ہیں, یہ معاملہ بھی آپ سنتے چلے جا رہے ہیں. خیر, ہنڈیا آگ پر چڑھا دی گئی, یہاں تک کہ دھواں جو تھا نا وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی کے درمیان سے گزرتا چلا جاتا تھا, اور وہ آدمی حیرت کے ساتھ انہیں دیکھ رہا تھا کہ یہ کون شخص ہے جو اس قسمہ پرسی کے عالم میں, میری اس بے بسی کے عالم میں میری اس طرح مدد کر رہا ہے. اسی دوران اندر سے آواز آئی, امیر المومنین اپنے ساتھی کو خوشخبری سنا دیجیے, اللہ نے اس کو بیٹا عطا فرمایا ہے. آئے ہائے ہائے ہائے. آدمی نے جب امیر المومنین کا لفظ سنا چوک اٹھا اور گھبرا کر پوچھا کہ آپ امیر المومنین عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ تعالی عنہ؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ ہاں میں ہی عمر ہوں. اب وہ آدمی پریشان اور گھبرا گیا نا. اب سوچئے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیت کو دیکھ کیسا پریشان ہو گیا ہوگا, کیسا سہم گیا ہوگا وہ. آپ نے ارشاد فرمایا اپنی جگہ بیٹھے رہو. پھر آپ نے آگ سے ہنڈی اٹھائی اور اس خیمے کے قریب لائے اور اپنی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا کہ اپنی بہن کو کھانا کھلا دو.
اور آپ بھی اس شخص کے ساتھ بیٹھ گئے اور دیر تک اس کے ساتھ بیٹھے رہے. پھر فرمایا تم بہت دیر سے جاگ رہے ہو، کھاؤ، تمہاری تھکن اللہ نے چاہا تو اتر جائے گی. خیر، یہ کہتے ہوئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جانے لگے اپنی زوجہ محترمہ کو لے کر، اور فرمایا صبح ہمارے پاس آنا، ہم تمہارے کھانے پینے اور رہائش وغیرہ کا بندوبست کر دیں گے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، کسی کمال کی بات ہے نا، اتنی بڑی سلطنت کے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ہیبت اور جن کے دبدبے کی تو بات ہی کچھ اور ہے، اور کس قدر یہ خوبصورت عمل. اب غور کیجئے کہ یعنی کوئی جاہ وجاہت کا ایک انداز جس کو کہتے ہیں وہ ایسا کچھ نہیں، ایک سمپلٹی، ایک سادگی کے ساتھ، اور ایک غریب شخص کی مدد کرنے کا جو انداز تھا. جی ہاں، یہ رمضان مبارک میں ہمیں اس بات کا احساس دلایا جاتا ہے کہ غریبوں کی مدد کرو، پریشان حالوں کی مدد کرو، دکھیوں کی مدد کرو. مگر کون کرے ان دکھیوں کی مدد؟ کون کرے ان پریشان حالوں کی مدد؟ یہ بھوکوں سے بلکتے ہوئے لوگوں کی مدد کون کرے؟ ان غریب بچوں کی مدد جن کو آج اس رمضان مبارک کے مہینے میں بھی پراپر کھانا نہیں ملتا. ہمارے دسترخوان بڑے عمدہ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے دسترخوان میں اور برکت عطا فرمائے، اور برکت عطا فرمائے، اور برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ زوال نعمت سے بچائے. لیکن اس کیفیت کو دیکھیے، اور ساتھ ہی چھپانا دیکھیے کہ خود کو کس قدر چھپا کر کام کیا ہے. اس کیفیت پر غور کر کے ہم اپنا محاسبہ کریں، ہمیں کس طرح لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، کس طرح نیکی کرنی چاہیے. یعنی یہ نہیں کہ صرف نفل نماز چلو چھپ کر پڑھ لیں. نیکی کا تعلق صرف نماز یا یہ نماز پڑھنے سے ہی نہیں ہے، بلکہ کیا صدقہ کرنا نیکی نہیں ہے تو نیکیاں چھپائیے. کیا پڑوسیوں کی مدد کرنا نیکی نہیں ہے؟ نیکیاں چھپائیے. کیا غم خواروں کی غم خواری کرنا نیکی نہیں ہے؟ نیکیاں چھپائیے. دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرنا نیکی نہیں ہے؟ نیکیاں چھپائیے. کیا اپنے بچوں کی، امی کی، اپنی بیوی کی دل جوئی کرنا نیکی نہیں ہے؟ نیکیاں چھپائیے. اپنے بچوں کے ساتھ کیا آدمی دل جوئی کر کے اچھا برتاؤ کر کے نیکی نہیں کما سکتا؟ نیکیاں چھپائیے. آپ چل رہے ہیں، کسی کے عیب پر نظر پڑی، اور اگر موقع ہے، ایسا ماحول ہے، اور آپ اس کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے، گناہ سے بچاتے ہوئے آگے نکل گئے، پھر آگے جا کر جتانے کی کیا ضرورت؟ یار وہ دیکھا تھا، وہ تو یہ کام کر رہا تھا. ارے بھائی، کسی کا عیب چھپائیے. کیا کسی کا عیب چھپانا یہ نیکی نہیں ہے؟ یعنی نیکیوں کی صورتوں پر آپ تصور کیجئے، نیکیوں کی کوانٹٹی پر تصور کیجئے. کیا وہ نیکیاں، یہ چیزوں کو چھپانا ہے کیا؟ تو ہم یہاں نہیں سوچیں گے کہ یہ بھی نیکی ہے، میں اس کو چھپاؤں. کسی یتیم کی مدد کی چھپا دیا جائے. کہ چھپانا، چھپا کر جو یہ صدقہ وغیرہ کرتے ہیں نا، اس کا ایک اپنا ثواب ہے، اس کا ایک اپنا لطف ہے. چھپا کر صدقہ کرنا، کتابوں میں لکھا ہے کہ چھپا کر صدقہ کرنا یہ رب کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. چھپا کر صدقہ کرنا. تو ہم اس پر غور کیجئے کہ ہم نے کتنوں کی مدد چپ کر کی، کتنوں کی غم خواری چپ کر کی، کون کون سی عبادتیں ہم نے چپ کر کی ہیں. ان تمام چیزوں پر غور کریں. اللہ تعالی ہم سب کو نیکیاں چھپانے کی توفیق عطا فرمائے. لوگوں کی اخلاص کے ساتھ، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، محض اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی غمخواری کرنے کی، لوگوں کی مدد کرنے کی، لوگوں کے دلجوئی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ آج اپنے بہترین دسترخوان پر بیٹھے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کسی کے ماں باپ آج بھوکے ہوں. ہاں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے والدین کے دسترخوان پر وہ نعمتیں نہ ہوں جو آج آپ کے دسترخوان پر ہیں. اب تو شادی کے بعد الگ ہو گئے نا اپنے بچوں کو لے کر. ہو سکتا ہے کہ آپ کے والدین تکلیف میں ہوں.
نوٹ کر لیجئے، غور کر لیجئے، پوچھ ہی لیجئے۔ بہت سارے اچھے کام کرنے کا موقع ہے۔ شام کو اپنے والد صاحب کو، اپنی والدہ کو پھل فروٹ دے آئیے، خوش ہو جائیں گے وہ۔ یہ بھی تو نیکی ہے نا۔ اسی طرح پڑوسیوں کے لیے کچھ اس طرح کا انتظام کر دیجئے، غریبوں کی مدد کرنے کے حوالے سے اور غمخواری کرنے کے حوالے سے، بھلائی کرنے کے حوالے سے، صدقہ کرنے کے حوالے سے۔ مسجد میں کچھ دے رہے ہیں، ضروری ہے کہ اعلان کر کے دیں۔ کارپیٹ آپ نے بچھایا، ضروری ہے کہ آپ کے نام کا اعلان ہو۔ صحیح بتائیے یار، آپ کو کیوں اس بات کی خواہش ہے کہ میں نے مسجد میں جو کارپیٹ بچھایا میرے نام کا اعلان ہونا چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ یہ آپ نے بچھایا۔ آپ ڈائریکٹ ترکیب بھی تو کر سکتے تھے۔ آپ کو پتہ چلا کہ جناب مسجد میں فلاں چیز کی ضرورت ہے، پنکھوں کی ضرورت ہے مسجد میں، آپ ڈائریکٹ پنکھے والے سے بات کرتے، ڈائریکٹ اس کو بل پیمنٹ کرتے، کسی بھی معتمد یا معتبر آدمی کو ترکیب بناتے، اس سے بھی اپنا نام چھپاتے، مسجد میں پنکھے پہنچ جاتے، ان کو اطلاع مل جاتی کہ جناب کسی مخیر فرد نے یہ پنکھے مسجد کے لیے بھجوا دیے۔ آپ کا کام تو ہو گیا تھا نا۔ کیا اللہ تعالیٰ کو ہماری نیکی پتہ یہ کافی نہیں ہے؟ ضروری کیوں ہے کہ سب کو پتہ چلے؟ میں نے مسجد میں مائک لگایا، کیوں سب کو پتہ چلے؟ میں نے مسجد میں ماربل لگایا، کیوں سب کو پتہ چلے؟ میں نے گنبد کا کام یہ میں نے کروایا، کیوں سب کو پتہ چلے؟ کیوں میں نے اس غریب آدمی کو فلیٹ دلایا ہے، کیوں سب کو پتہ چلے؟ اس کو موٹر سائیکل میں نے دلائی، اس کو روزگار پر میں نے لگایا ہے، وہ تو بے روزگار تھا، غریب تھا، رمضان میں تو بیچارے کے پاس کھانے کے پیسے نہیں تھے، میں نے اس کو پیسے دیے۔ یار یہ کیوں سب کو پتہ چلے؟ کیوں؟ آخر ہم نیکیاں کیوں نہیں چھپا پاتے؟ جس طرح ہم اپنے گناہوں کو چھپا لیتے ہیں۔ اب غور کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک معمول تھا کہ آپ نماز فجر ادا کرنے کے بعد صحرا کی طرف نکل جاتے، وہاں چند ساعتیں گزارتے اور مدینہ منورہ واپس آ جاتے۔ سیدہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوتا کہ ابو بکر صبح صحرا میں کیا لینے جاتے ہیں؟ ایک روز فجر کی نماز کے بعد انہوں نے چھپ کر آپ کا تعاقب کیا کہ میں دیکھوں کہ آخر ایسا کون سا عمل ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمول کے مطابق مدینے سے نکلے اور صحرا میں ایک پرانے خیمے کے اندر داخل ہو گئے۔ آپ ایک چٹان کی اور چھپ کر ملاحظہ کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد خیمے سے باہر آئے اور مدینہ منورہ کی طرف دوبارہ روانہ ہو گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب معلومات کی تو پتہ چلا کہ یہ ایک نابینا اور ایک کمزور عورت کا اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا ایک خیمہ ہے جہاں یہ لوگ رہتے ہیں، اور آپ اس جگہ آتے ہیں اور گھر میں جھاڑو دیتے ہیں، اس کا آٹا گھونتے ہیں، بکری کا دودھ دھوتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں، جبکہ اس گھر والوں کو نہیں پتا کہ ہمارے پاس کون آتا ہے، اپنا تعارف نہیں کرواتے کہ میں کون ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتا چلا تو آپ کہنے لگے کہ ابو بکر، آپ نے اپنے بعد کے خلفاء کو بڑی مشقت میں ڈال دیا ہے، آپ نے اپنے بعد کے خلفاء کو بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ، ملتا جلتا واقعہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے۔ تو ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں نے لوگوں کی مدد کی، لوگوں کی غمخواری کی، لوگوں کا ساتھ دیا، نیکیاں کی، مگر چپ کر کی، چھپا کر کے، صدقہ و خیرات کیا، چپ کر کیا، چھپا کر کیا۔ اعلانیہ کی صورتیں موجود ہیں، میرا موضوع نہیں ہے یہ، اعلانیہ کی صورتیں موجود ہیں، اور نہ میں کوئی ناجائز حرام اور حلال میں کوئی بحث کر رہا ہوں، میں تو بس ایک ذہن دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر یہ مدنی پھولوں سے آپ کو کوئی مدنی مہک آ رہی ہے تو اس کو اپنے مسامع دماغ میں بسائیے اور معطر کیجئے اور خوب جھومیے اور ذہن بنائیے، ہم بھی نیکیاں چھپائیں گے۔ حضرت سیدنا علی بن حسین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ
رات کو روٹیوں کا بورا کمر پر لادے گھر سے نکلتے اور روٹیوں کو صدقہ کیا کرتے تھے، اور فرماتے کہ چھپا کر صدقہ کرنا یہ رب کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. یہ انداز ہوا کرتا تھا. اور تقریباً ان کے انتقال پر مدینے کی بیواؤں یتیموں کے 100 گھروں میں کھانا پہنچنا بند ہو گیا. کتنے؟ 100 گھروں میں کھانا پہنچنا بند ہو گیا. اور پھر پتا چلا ان کے انتقال کے بعد کہ یہ 100 گھروں میں جو بیواؤں یتیموں کا جو گھر تھا، ان کے گھروں میں جو کھانا پہنچتا تھا، یہ کھانا اس بارگاہ سے آیا کرتا تھا. یہ کرتے تھے. انتقال کے بعد پتا چلا، اپنی حیات ظاہری میں کسی کو پتہ نہ ہونے دیا. لہذا میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی نیکیاں چھپانے کی عادت پیدا کیجیے. تہجد پڑھی آپ نے، کیوں کسی کو بتانے بیٹھے ہیں بھائی؟ چپ کر تہجد، چپ کر اکیلے میں، یعنی اکیلے میں پڑھ لی آپ نے. اندھیرا تو میں نے ایسے کہہ دیا، تو اکیلے پڑھ لی، کیوں کسی کو بتا رہے ہیں؟ آپ نے فلاں نیک کام کیا، کیوں کسی کو جتا رہے ہیں؟ چپ کر کریں، چپ کر کریں، چپ کر کریں، تاکہ ہمارے یہ عمل قبول ہو جائے. امیر اہل سنت نے اپنی کتاب نیکی کی دعوت میں اس مضمون پر ہمیں بہت سارے مدنی پھول عطا کیے ہیں. چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مکرم ہے، جب بندہ اعلانیہ نماز پڑھے تو بھی اچھی، اور خفیہ یعنی پوشیدہ نماز پڑھے تو بھی اچھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرا سچا بندہ ہے. یعنی اگر ہم لوگوں کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی اچھی پڑھیں، اور چھپ کر نماز، پوشیدہ نماز پڑھ رہے ہیں، اکیلے میں نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی اچھی پڑھیں. یعنی عمل دونوں صورتوں میں ہمارا اچھا اور اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ لوگوں کو اچھا لگانے کے لیے ہونا چاہیے. اللہ کرے ہمیں یہ سعادت مل جائے کہ ہم اپنی نیکیوں کو بھی اسی طرح چھپائیں جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں. بس اسی کو کافی سمجھیں کہ اللہ ہماری نیکیاں جانتا ہے. بالخصوص پوشیدہ نیکی کرنے کے بعد نفس کی خوب نگرانی کی جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ عبادت ظاہر کرنے کی حرص نفس کے اندر جوش مارے، اور وہ کسی طرح پھنسانے کی ترکیب کرے کہ اپنی یہ عبادت لوگوں پر ظاہر کر دے. کہ اس طرح نیکیاں چھپائے رکھنے سے جب لوگوں کو تیرے مقام و مرتبے کا علم ہی نہیں ہوگا تو وہ بیچارے تیری پیروی سے محروم رہ جائیں گے. اور پھر اس طرح نیکیاں کرنا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ جس سے مقصد ہمارا لوگوں کی واہ واہ چاہنا ہو، لوگوں میں عزت چاہنا ہو، لوگوں سے منصب چاہنا ہو، مال و دولت کا حصول ہو. تو پھر غور کرنا چاہیے کہ میں آپ کو ریاکاری کی تعریف بیان کر دیتا ہوں کہ ریاکاری کس کو کہتے ہیں. اس کو اپنے پیش نظر رکھ لیجئے کہ اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا، یہ ریاکاری ہے. اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا یہ ریاکاری ہے. گویا عبادت سے یہ غرض ہو کہ لوگ اس کی عبادت پر آگاہ ہوں تاکہ وہ ان لوگوں سے مال بٹورے، اپنی نیکی، اپنے پرہیزگاری کے بلبوتے پر لوگوں سے مال بٹورے، یا لوگ اس کی تعریف کریں. ارے یار کیا بات ہے یار، مطلب سب کو پتا ہے یار آپ تہجد پڑھتے ہو، سب کو پتا آپ عشاء چاند کے نوافل پڑھتے ہو. بھائی یار یہ سب کو کیسے پتا چل گیا کہ آپ اتنے روزے رکھتے ہیں؟ اس کیسے پتا چلا سب کو کہ آپ اتنی بیواؤں کی مدد کرتے ہو، اتنے یتیموں کی مدد کرتے ہو، اتنے غریبوں کی مدد کرتے ہو؟ کیسے پتا چل گیا بھائی؟ کیسے پتا چلا؟ وہ بزرگ 20 سال تک ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھے، گھر والوں کو نہ پتا چلا، اور ہمارا پورے محلے اور شہر کو پتا ہے کہ ہم یہ کام کرتے ہیں. دیکھیے میری باتوں سے آپ ناراض مت ہوئیے. اگر آپ میں واقعی یہ چیز، بتائیے کیا میں کیا غلط بات کر رہا ہوں آپ سے؟ کیا غلط بات کر رہا ہوں؟ آپ خود تو بچپن سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے دو تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. ہاں بھائی آپ کہتے نہیں کہتے؟ بتائیے. کہتے ہیں نا آپ کہ سیدھے؟ ہاں جی آپ سے کہہ رہا ہوں، سیدھی ہاتھ کو دو تو الٹی ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یہ آپ کہتے آ رہے ہیں. کیا مراد ہے اس سے؟ صرف ایسے ہی
بس الٹی ہاتھ کو پتہ نہ چلے، ماں کی سیدھی طرف کے سارے گھر والوں کو پتہ چلے، الٹی طرف کے سارے گھر والوں کو پتہ چلے، پوری بلڈنگ کو پتہ چل جائے، الٹے ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ میں نے کتاب میں پڑھا تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، پورے محلے کو پتہ ہو، مسجد کے لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان ہو جائے، سارے محلے کو پتہ چل جائے، الٹے ہاتھ کو نہیں پتہ چلنا چاہیے۔ کیا یہی سے یہ مراد ہے؟ نہیں، آپ بھی مسکرا رہے ہوگے یار، ہنس رہے ہوگے کہ یار واقعی یار میں بیوقوف آدمی ہوں، میں ایک ایسی نیکی چھپا کر نہیں جا سکتا جو سوائے میرے رب کے کوئی نہ جانتا ہو۔ اور اگر کسی نے میری تعریف کر بھی دی تو کیا، کب تک تعریف کروائیں گے ہم؟ بھائی ہاتھ تو اللہ رب کی رضا اور رب کی بارگاہ سے ملنے والے اجر پر رکھنا ہے نا بھائی، کہ لوگوں کی تعریف پر شہرت کی وجہ سے کیا ہم اچھے کام کر رہے ہیں کہ میں مشہور ہو جاؤں گا، سقیب مشہور ہو جاؤں گا، روزہ دار مشہور ہو جاؤں گا، میں قاری مشہور ہو جاؤں گا، میں نمازی مشہور ہو جاؤں گا؟ کس وجہ سے عبادت کر رہے ہیں، کس وجہ سے نیکی کر رہے ہیں؟ تعریف کو اپنے ذہن نشین رکھیں گے اور اس تعریف کو فوکس کریں، جو میں ڈیفینیشن بیان کر رہا ہوں ریاکاری کی، پلیز اس کو فوکس کریں، پراپرلی فوکس کریں۔ ہر مسلمان مرد اور عورت اس کو پلیز فوکس کرے اور اپنی عبادت کو بچائے، اپنی نیکیوں کو بچائے اور اس کو ضائع نہ ہونے دے، کہ گویا عبادت سے یہ غرض۔ اچھا عبادت کس کو کہتے ہیں، یہ اس کی وضاحت بھی میں کر دوں۔ ہر وہ کام جو رب کی رضا کے لیے کیا جائے عبادت ہے۔ بہت ساری اس کی وضاحتیں ہیں، آپ اس کو دو لفظوں میں سمجھ جائیے کہ جو کام رب کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ اب عبادت سے یہ غرض کہ لوگ اس کی عبادت پر آگاہ ہوں۔ کیوں آگاہ ہوں؟ تاکہ وہ ان لوگوں سے مال بٹورے۔ ارے بڑا نیک آدمی ہے یار، دن رات اس کام میں لگا رہتا ہے یار۔ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ اپنے بارے میں غور کریں، میں کرتا ہوں تو میں اپنے بارے میں غور کروں۔ آپ کو مجھ پر کلام کرنے کی اجازت نہیں ہے، مجھے آپ پر کلام کرنے کی اجازت ہے۔ پرٹیکولر فرد واحد پر ہم کلام نہیں کریں گے، یہ اس لیے کر رہا ہے۔ ریاکاری یہ دل میں چھپی ہوئی ایک چیز ہے، وہ بندہ جانے اس کا رب جانے، ہم کسی کے اوپر ریاکاری کا لیبل نہیں لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک الگ سے وضاحت ہو گئی۔ اچھا، یا لوگ اس کی تعریف کریں اس لیے عبادت کر رہا ہے اور لوگوں میں ظاہر کرتا ہے، لوگوں کو اس سے آگاہ کرتا ہے، یا اسے نیک سمجھیں یا اسے عزت وغیرہ دیں۔ تو یہ وضاحت اگر ہمارے سامنے ہے تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی ہم بہت سارا اپنا عمل چھپانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے شہزادے مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت الرحمن کیا خوب لکھتے ہیں، نفس بدکار نے دل پر ایک قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ نفس بدکار یعنی نفس واقعی ہمارا چاہتا ہے کہ میں بتاؤں، لوگ میری واہ واہ کریں گے۔ یہ اسلامی بہنوں میں بھی عجیب و غریب قسم کے مسائل ہیں۔ ہاں میرے تو 2 پارے پڑھ لیے میں نے، ہاں 2 دن میں 2 پارے پڑھ لیے میں نے۔ تم نے 2 پارے پڑھے؟ میں 4 پارے پڑھ لیے۔ 4 پارے پڑھ لیے؟ ہاں پکاتے نہیں ہو؟ پکاتے بھی ہو تو سب کام کرتے ہو۔ میں نے تو 7 1200 درود شریف بھی پڑھ لیے تھے۔ اچھا 1200 درود شریف بھی پڑھ لیے؟ ہاں 1200 درود شریف پڑھ لیے۔ یاسین شریف صبح فجر کے بعد پڑھ ہی لیتی ہوں میں تو۔ آپ یاسین شریف پڑھ لیتی ہو، آپ 2 4 پارے پڑھ لیتی ہو، آپ 1200 درود شریف پڑھ لیتی ہو۔ اب کس کے لیے پڑھتی ہو؟ کیوں بتا رہی ہو کسی کو؟ اب کیوں بتا رہے کسی کو؟ چھپا نہیں سکتے۔ اچھا کیا ہو یاسین شریف روز پڑھ لیتی ہو، اچھا آپ نے اتنا صدقہ کر دیا، اتنی ساری باتیں اگر آپ کو کے نام پر مل گئی، یہ تو مل گیا، یہ نیکیاں اگر چلی گئیں تو کیا ہوگا؟ اللہ نہ کرے یہ ریاکاری کا لیبل لگ گیا تو کیا ہوگا؟ حب جا کا بھوت چڑھ گیا تو کیا ہوگا؟ کیوں بتائیں یار، کیوں بتائیں؟ اللہ جانتا ہے۔ چھپائیں نا۔ اب 60 قرآن ختم کریں بھائی، روز کے 2 قرآن ختم کریں، کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ اب 12,000 درود شریف روز کے پڑھیں، کیا ضرورت ہے بتانے کی؟
دو کیا تہجد کی 2 سے زیادہ رکعتیں پڑھ لیں، کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ سورہ ملک کی تلاوت کرے، کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ کوئی مصلحت شرعی ہو، کوئی مقصد شرعی ہو، کوئی ایسی چیز ہو تو چلو ٹھیک ہے، پیر صاحب بتاتے ہیں، کوئی مقتدی بتاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر والد صاحب نے اپنے بچوں کی ترغیب کے لیے یا والدین نے اپنے بچوں کی ترغیب و تحریص کے لیے کوئی سی چیز بتا دی کہ ہم کرتے ہیں بیٹا، آپ بیٹھ کے کرتے ہیں، ہم نے نماز سے بیٹا تم بھی پڑھو، بیٹا میں قرآن پڑھتا ہوں بیٹا تم بھی پڑھو، میں یہ کر رہا ہوں بیٹا تم بھی کرو، میں یہ کر رہا ہوں بیٹا تم بھی کرو۔ ایک بات ہوتی ہے پیر صاحب بتاتے ہیں اپنے مریدین کو تاکہ مریدین اس سے عمل کی ترغیب پائیں۔ ہم کو کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ یعنی حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جس قدر اعمال ظاہر کر کے کیے ہیں ان کو نہ ہونے کے برابر سمجھتا ہوں، کیونکہ جب لوگ دیکھ رہے ہوں اس وقت اخلاص کا باقی رکھنا ہم جیسوں کی قدرت سے باہر ہے۔ ارے یہ کہہ رہے ہیں، اب چینل پر آ کر میں اتنا کچھ بول رہا ہوں، اللہ آپ دعا کریں اللہ اخلاص نصیب فرما دے، اللہ کرے کہ ہمیں اخلاص نصیب ہو جائے اور ہم ریاکاری سے بچ کر نیک اعمال کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا ظاہری عمل کے مقابلے میں پوشیدہ عمل افضل ہے۔ شعب الایمان کی یہ روایت ہے۔ میں نے عرض کر دی نا، بعض ایسی صورتیں موجود ہیں جس میں اعلانیہ نیکی کی جاتی ہیں، نیکیاں بتائی جاتی ہیں۔ میرا موضوع یہ نہیں تھا، میرا موضوع مخفی عبادت کو چھپانا، نیکیوں کو چھپانا، جو چھپانے کی عبادت ہے اس کو چھپایا جائے۔ ہاں جماعت سے نماز پڑھنی ہے، کہاں چھپا کے پڑھیں گے؟ جماعت سے نماز پڑھنی ہے تو چھپ نہیں سکتی۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو مقصد تھا بیان کرنے کا، جو مدعا تھا بیان کرنے کا، وہ شاید بیان کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں، تاکہ ہم اپنی نیکیاں چھپا کر نیکیوں کا بھرپور اجر پا کر رب عز و جل کے حضور حاضر ہوں اور رب تبارک و تعالیٰ سے خوب اجر و ثواب کمائیں۔ حتی الامکان کوشش کریں کہ اپنی عبادت کو ریاکاری کی نظر نہ ہونے دیں۔ شیطان بڑا لعین ہے، بڑا مکار ہے۔ بندہ کسی صورت ترکیب بنا کر عبادت کر جائے لیکن پھر وہ اس کی عبادتوں کو ریاکاری اور حب جا کی نظر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مجھے ایک بات بڑی پسند آئی، ہمارے ایک مبلغ نے ایک جگہ بیان کیا تھا، اپنی گفتگو سے میں نکال دیجئے، اپنی گفتگو سے لفظ میں کم سے کم کر دیجئے، نکال دیجئے۔ یعنی جب میں نکل جائے گا نا لفظ تو بہت کچھ نکل جائے گا۔ یعنی میں یہ کر رہا ہوں، میں نے یہ کیا، میں نے یہ ہوا، میں ایسا کرتا تھا، میں یوں جاتا تھا، میں یوں کرتا تھا، میں آپ غور کر لیجئے، اگر ہم نے اپنے بارے میں تذکرے کرنے بند کر دیے یا کم سے کم کر دیے، بہت ساری عافیت اور ہو سکتا ہے بہت ساری آسانیاں ہمیں نصیب ہو جائیں۔ تعریف ہے نا، تعریف یا جس کو کہ تعریف تو چلو لوگوں نے آپ نہ چاہتے ہوئے کر دی، لیکن جب لوگ کوئی شخص تعریف ایکسپیکٹ کرتا ہے اور جب اس کی تعریف کی جائے نا تو وہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے لیے مشقت آسان ہو جاتی ہے۔ یعنی بعض اوقات انسان بڑی بڑی چیزوں سے بچ کر نکل جاتا ہے مگر یہاں آ کر پھنس جاتا ہے، اور وہ حب جاہ، شہرت طلبی اور لوگوں کا تعریف کرنا۔ تو حوصلہ افزائی خیر اچھی چیز ہے، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حوصلہ افزائی جائز طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد آصف ہے اور میرا تعلق آئی ٹی کے شعبے سے ہے۔ آپ کے صاحبزادے کی نکاح کی تقریب دیکھنے کو ملی، ماشاءاللہ سے بہت اچھا لگا کہ اس پرفتن دور میں اس طرح سے سنت کے مطابق شرعی معاملات کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ معاملات کیے گئے، تو ماشاءاللہ بہت اچھا لگا۔ جس طرح باپا جان نے خطبہ پڑھایا اور باپا جان نے جو ہے دوبارے لٹوائے اس طرح سے کہ کبھی اس طرح کا دیکھنے میں نہیں آیا کہ فی زمانہ اس طرح سے سنت کے مطابق اتنی چھوٹی چھوٹی اور سنتوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے ہر جگہ پہ، تو ماشاءاللہ بہت اچھا لگا۔ دعا ہے کہ آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ ہم بھی نیک راستوں پر چل سکیں، اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آنا آبادی ہو، اور آپ بھی دعا کریں کہ جن لوگ جو سنتوں کے مطابق نہیں کرتے معاملات تو وہ بھی سنت کے مطابق شادی اور دیگر معاملات کرنے کی ان کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ ساتھ کہنے کی عادت بنائیے، 10 نیکیاں ملتی ہیں مزید۔ اور آصف بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے حوصلہ افزائی کی ہے
اور دعا کریں کہ اللہ اخلاص کے ساتھ سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ میں آپ کی کال جب سن رہا تھا مجھے ایک بزرگ کا کال یاد آیا کہ لذت کے لیے گناہ مت کر کہ لذت ختم ہو جائے گی، گناہ رہ جائے گا، اور تکلیف کی وجہ سے نیکی مت چھوڑ، تکلیف ختم ہو جائے گی، نیکی رہ جائے گی۔ تو یہ جو نیکیاں ہیں نا یہ رہ جاتی ہیں، گناہ یہ بھی رہ جاتے ہیں، لذتیں ختم ہو جاتی ہیں، تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم اپنی دعوتوں میں 2 4 4 5 دن تک، ہفتے تک جس طرح کے خرافات کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے آخر؟ ختم۔ رشتہ دار تنگ ہوتے ہیں، پتہ ہے آپ کو، ہفتہ 10 دن تک او من چلے قسم کے ہوتے ہیں، وہ مزے لے رہے ہوتے ہیں گناہوں بھرے، اللہ تعالیٰ کی پناہ، مگر ایک تنگ آ جاتے ہیں کہ روز نئے کپڑے، روز یہ تیاریاں، روز یہ کر کے بیزار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب چل پڑی ایک ٹرین، تو اب اس کا کیا کیا جائے؟ لیکن کیا ہفتہ 10 دن ختم، وہ دولہا دلہن سب اپنے راستے پر، وہ سب اپنے راستے پر، گناہ رہ گئے، لذتیں ختم ہوئی۔ لذتیں بھی کیا، بعضوں کے لذتیں، بعضوں کے خرچے سر پہ کھڑے ہوتے ہیں روزانہ، وہ دعوتوں کے نام پر خرچوں کے خرچے پال کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی لذت کو اس سے پوچھو جس کے روز جیب سے ہزاروں لاکھوں روپے جا رہے ہیں۔ تو یوں اگر ہم سادگی کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں، جیسے امیر علیہ سنت نے اس رات ہمیں بہت سارے مدنی پھول عطا فرمائے، شادی تو ہو ہی جائے گی، خوشیاں ہو جائیں گی، یہ دن گزر ہی جائیں گے، اللہ کی رضا کے مطابق گزرے تو کیا بات ہے مدینے کی۔ اور کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران بھائی، آپ کا بیان بہت ماشاءاللہ بہت اچھا ہوتا ہے، ہم سب کام چھوڑ کے آپ بیان سننا شروع ہو جاتے ہیں، ماشاءاللہ آپ بہت اچھا بیان کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے حوصلہ افزائی کی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سب کام چھوڑ دیتے ہوں، لیکن اس وقت میرے مدنی چینل کے ناظرین بیان کے وقت کھانا نہیں چھوڑتے ہوں گے، کھانا وہ سب ڈٹ کے کھاتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، میں بھی اسی موقع سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہوں کہ اب آپ دسترخوان پر ہے، بھاگیں گے کدھر، کوئی پکڑ کے رکھے یا نہ رکھے، یہ کباب بریانی نے آپ کو پکڑ کے رکھا ہوگا، دسترخوان سے بھاگنا نہیں ہے، اور میں نے آپ کو دسترخوان تک پہنچنا نہیں ہے۔ اس طرح اسکرین پر آپ سے کچھ مدنی پھولوں کا تبادلہ ہو جاتا ہے۔ البتہ حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ مجھے مخلص بنائے اور اپنی اس کی بارگاہ سے جو اجر ملے اسے محروم نہ کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیا بات ہے دیکھو علم